محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شام کو کام سے لوٹا تو میری بیوی صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پڑوس کی عورتیں بھی جمع تھیں۔ میری 6 سالہ بیٹی اور 3 سالہ بیٹا صبح سے غائب تھے۔ مسجدوں میں اعلان ہو چکا تھا۔ میں اپنے بھائی اور محلے داروں کے ساتھ مل کر بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ رات کو دیر سے گھر لوٹا اور بیوی کو تسلی دی۔ صبح صبح مکان کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے بتایا کہ میرے دونوں بچوں کی لاش قبرستان میں پڑی ہے۔ پولیس موقع پر ہی پہنچ گئی اور 3 دن کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ بچوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی۔ میں کام سے لوٹ آیا تھا مگر ابھی تک میری بیوی اپنے میکے سے نہیں آئی تھی۔ اس کا میکا زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں بچوں کو لیے آرام سے اپنی امی کے گھر چلی جاتی تھی۔ مگر آج کافی دیر ہو چکی تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کیا کیوں نہ آج خود ہی انہیں لینے چلا جاؤں۔ بیوی بھی خوش ہو جائے گی اور بچے بھی۔ ابھی میں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آیا ہی تھا جب گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میرے بیوی بچے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میرا 3 سالہ بیٹا بھاگتا ہوا چلا آیا تھا اور میری گود میں چڑھ گیا تھا، جبکہ میری 6 سالہ بیٹی بھی فوراً سے پاپا پاپا کر کے میرے ساتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کو میں نے خوب پیار کیا تھا، جبکہ میری بیوی اچانک ہی چلا کر بولی، چھوڑو انہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پیار کرنے کی۔ اس کا اتنا تلخ لہجہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور سوالیہ بولا، کیوں، کیا ہوا؟ اس کے چہرے سے ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، امی کے گھر اتنا شور کر رہے تھے، بالکل احساس نہیں ان دونوں کو کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، ہر جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں۔ میری تو کہیں عزت ہی نہیں رہی، بہنیں بھی برے برے منہ بنا رہی تھیں، اب انہیں میں کہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو گھور کر دیکھا تھا اور قدرے سختی سے بولا، کتنی بار تم دونوں کو سمجھایا ہوا ہے، نانی اماں گھر اتنا شور شرابہ نہیں کیا کرو، اماں کو نہیں پسند، پھر کیوں انہیں پریشان کرتے ہو؟ جبکہ میرا 3 سالہ بیٹا تتلا کر بولا، ہم تو زیادہ دیر نانو کے گھر رہے ہی نہیں، اماں جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری 6 سالہ بیٹی بولی، نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ امی کو دیکھ کے، ورنہ بلا وجہ وہ ناراض ہو جائیں گی، ہم نے ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بے چین ہو کر اٹھا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور میرے دونوں بچے بھوکے پیاسے تھے۔ میں غصے سے دندناتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری نظر میری بیوی پر گئی تھی، جو الماری کے پاس کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ بچوں کا ذرا سا شور کرنا اس کو اتنا زیادہ تکلیف دے گا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نیلم، ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اماں یا بہنوں سے لڑائی ہوئی ہے؟ جبکہ وہ فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹک کر بولی، کچھ نہیں ہوا، فضول میں دماغ خراب کرنے کی میری ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچے بھوکے ہیں، ان کا پیٹ بھرو، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ میں حیران و پریشان ہو کر اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا، کیونکہ آج تک نیلم نے اس طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میں چند لمحے وہیں سن ہو کر کھڑا رہا تھا اور پھر چپ چاپ باہر آ گیا تھا۔ ارادہ اپنے بچوں کو لیے باہر سے کچھ لانے کا تھا، کیونکہ مجھے گھریلو کام نہیں آتے تھے۔ میں باہر آیا تو میری چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کو نہ جانے کیا سمجھا رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں نے پیار سے دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور بیٹی کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، کیا سکھا رہی تھی بھائی کو؟ جبکہ اس نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتی ہوئی بولی، بابا، بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ پکا دیں یا لے آئیں؟ اس کی معصومیت بھری آواز پر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے غصے
سے اپنی بیوی کے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب کام ماں کے ہوتے ہیں۔ ایک ماں اگر کہیں لے کر گئی ہے تو اسے جانے سے پہلے اپنے بچوں کے پیٹ کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کو لیے باہر آ گیا تھا۔ میں نے گھر میں چھوڑنا بھی انہیں مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ جس طرح میری بیوی کو غصہ آ رہا تھا، بہتر یہی تھا کہ وہ دونوں میرے ساتھ رہتے۔ دونوں کو میں نے ایک سادہ سا بن دلا دیا تھا اور اپنے لیے اور بیوی کے لیے برگر لے کر گھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں تخت پر ہی بیٹھ کر اپنا پیٹ بھرنے لگ گئے تھے۔ جب کہ میں اپنی بیوی کا برگر لیے کمرے میں داخل ہوا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ پہلے بچوں کو سلانا، ان کے کپڑے تبدیل کرنا، صبح کے لیے کپڑے نکالنا، پھر جا کر وہ بستر پر لیٹتی تھی۔ یقیناً آج کچھ اس کے میکے میں ایسا ضرور ہوا تھا جو اسے اتنا زیادہ ناراض کر گیا تھا کہ اسے اپنے بچوں کی بالکل بھی فکر نہیں رہی تھی، ورنہ جب تک اس کے بچوں کے پیٹ میں کچھ چلا نہ جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ میں بھی چپ چاپ تخت پر ہی آ گیا تھا۔ برگر وغیرہ کھا لینے کے بعد میں نے دونوں بچوں کو تھاما تھا اور کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر کچھ اس طرح سے لیٹی ہوئی تھی کہ سوائے میرے اور کسی کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نے پہلے دونوں بچوں کو بیڈ پر بٹھایا اور اپنی بیوی کو ہلکا سا جھنجھوڑ کر اٹھایا تاکہ وہ تھوڑا فاصلہ دے، مگر وہ مزید بیڈ پر پھیل کر بولی، ان کا کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہے نا، انہیں وہیں پر سلائیں، میرے ساتھ کوئی نہیں سوئے گا۔ اگر آپ کو بھی تکلیف ہے تو آپ بھی بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے جائیں۔ اپنی بیوی کا سرد رویہ دیکھ اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ بلا وجہ اپنی ماں بہن کا غصہ وہ میرے بچوں پر کیسے اتار سکتی تھی؟ میں اس بار غصے سے بولا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ دماغ چل گیا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے بچوں کو خود سے دور کروں گا؟ یہ میرے پاس ہی سوئیں گے۔ تمہاری ماں بہن تمہارے منہ لگی تھی، میرے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر انہیں اتنا مسئلہ ہے تو تم میرے بچوں کو لے کر نہیں جاؤ گی؟ جبکہ وہ چیخ چلا کر بولی، ہاں ہاں، نہیں لے کر جاؤں گی۔ تمہارے بچوں کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ یہ لوگ میرے ماں باپ کے گھر جائیں۔ لے کر جاؤں انہیں، ورنہ میں ان کی چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ جبکہ میرا دل دہل کے رہ گیا تھا۔ آج تک میری بیوی نے اس طرح نہ مجھ سے بات چیت کی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہر وقت لاڈو گڈا، یہی الفاظ میں نے اس کے منہ سے سنے تھے، مگر آج تو وقت اور حالات دونوں ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنے بچوں کو اٹھایا اور انہیں کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ میری بیوی کے تاثرات صاف صاف بتا رہے تھے کہ اگر میں نے ذرا سے بھی لاپرواہی کی تو واقعی وہ رات کو انہیں بلا وجہ مارے گی، پیٹے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کو ذرا بھی نقصان پہنچے۔ کمرے میں لٹا کر میں ان کے پاس ہی لیٹ گیا تھا، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا اب رونا شروع ہو گیا تھا کہ اسے ماں چاہیے۔ ایک 3 سال کا بچہ جو ابھی ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتا تھا۔ میں اس کو کس طرح سمجھاتا؟ اور تمہاری اماں ابھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا رونا مجھے اب تکلیف دینے لگا تھا۔ میری بیٹی تو کافی تھک ہار چکی تھی، لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ بمشکل ٹہلتے ٹہلتے میں نے اس کو سلایا تھا اور بستر پر بہن کے برابر میں لٹاتے ہوئے میں نے بھی ان دونوں کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے شک میں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، مگر وہ بڑی تھیں، سمجھدار تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح منا لوں گا، لیکن ابھی میرے بچے میرے لیے بے حد عزیز تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا میری بیوی آئی ہوئی تھی؟ یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی کبھی مجھ سے بھی غصہ کرتی تھی تو فوراً ہی معافی مانگ لیتی تھی۔ میں نے
اپنا آپ سنبھالا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ غصے سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ یہاں نہیں سوئیں گے، آپ میرے ساتھ سوئیں گے، ان دونوں کو اکیلے رہنا چاہیے، کب تک ہم ان کا خیال رکھیں گے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ جبکہ میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے نیلم؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنا غصہ کس بات کا؟ تم ایک ایسے انسان سے لڑائی کرو جو تمہارے مقابل ہو، ایک چھوٹے بچوں سے کیا لڑنا جھگڑنا، بچے تو شرارت کرتے ہی ہیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، آپ کے بچے شرارت نہیں کرتے، آپ کے بچے بدتمیز ہیں جنہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اب انہیں نہیں اپناؤں گی۔ اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا، بس بہت ہو چکا، اتنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں جاؤ، میں نہیں آ رہا۔ جبکہ وہ بولی، اگر آپ نہیں آئے تو خدا کی قسم میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی، اور آپ جانتے ہیں جو بات میں کہتی ہوں وہ میں کر گزرتی ہوں۔ یہ بات حقیقت تھی۔ جب اس کا دل و دماغ خراب ہو رہا ہوتا تو واقعی ہی غصے میں کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھا لیتی تھی۔ زندگی میں ایک بار پہلے بھی وہ خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، اس لیے میں نے دوبارہ وہی سب نہ ہو اس لیے میں اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے تھے۔ مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ میرے بچے نہ جانے کس طرح سے سوئیں گے۔ رات کو اگر چھوٹا جاگ گیا تو وہ بری طرح سے ڈر بھی سکتا ہے، مگر میں کیا کرتا؟ بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں آیا تو وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، آپ کو قسم ہے میری، آپ رات کو بھی ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ جبکہ میں بولا، سوتے ہوئے بچوں کو کیا سزا دینا، وہ ہماری اولاد ہیں۔ جبکہ وہ چلا کر بولی، نہیں ہے ہماری اولاد، لیٹ جائیں آپ، بس بہت ہو چکا، تماشا بنا دیا ہے میری زندگی کو۔ سب نے مل کر یہ کہتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ جبکہ میں حیران تھا، آخر آج نیلم کو ہوا کیا ہے؟ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور بھلا کبھی کوئی سگی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی بیوی کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا تھا۔ پوری رات میری بے چینی میں ہی گزری تھی، جبکہ وہ میرا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑ کر سو رہی تھی، اگر میں ذرا سا بھی بیڈ سے ہلتا تو وہ فوراً جاگ رہی تھی۔ اسے ہوا کیا تھا؟ یہ باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں سویرے ہی جاگ گیا تھا۔ بہانہ کر کے میں باہر آیا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا بیٹا جاگ کر بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کو گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے بولا، بابا، ساری رات میں اکیلا تھا۔ جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں چندا، میں ساتھ تھا، مما بھی ساتھ تھی، آپ لوگوں کا کمرہ بنایا اسی وجہ سے، ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو یہاں رہنے کی عادت دلائی جائے، آخر کو آپ اب بڑے ہو رہے ہیں۔ جبکہ اس نے سمجھداری سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں ان دونوں کے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ میری بیوی کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ بچوں کو فریش نہیں کروائے گی۔ ان کا منہ ہاتھ دھلا کر میں باہر آیا تو وہ تخت پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ جب میری بیوی بولی، میں نے ان دونوں کا ناشتہ نہیں بنایا ہے، میں نے صرف آپ کا ناشتہ بنایا ہے، ان کو یہاں سے ہٹائیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اتنی سختی سے بولی کہ میری بیٹی اس بار چپ نہیں رہ سکی تھی اور ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ بچیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً سے اسے سینے سے لگا لیا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو چکی ہو تم، کیا ہوا ہے؟ کیا ہے تمہیں؟ اگر تمہارا یہی انداز گفتگو رہا تو میں تمہاری امی کو فون کر کے گھر بلا لوں گا۔ یہ تو میرے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی، وہ بہت حساس ہیں۔ جبکہ وہ بولی، اگر یہ آپ کے بچے ہیں تو میں بھی کسی کی بچی ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں ان کا کھانا نہیں بناؤں گی، میں کسی کی ملازمہ نہیں ہوں، آپ کی خدمت کر رہی ہوں،
یہی کافی ہے۔ اس بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، میں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے بولا، تم بلا وجہ میرا ضبط آزما رہی ہو، جاؤ اور میرے بچوں کے لیے بھی کھانا بناؤ۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، ذرا سی غلطی پر تم اتنی بڑی سزا دو۔ تم خدا ہو جو تم یہ طے کرو گی کہ بچے کھانا کھائیں گے یا نہیں۔ جب کہ وہ بولی، میرا دماغ خراب مت کرو، میں سچ بتا رہی ہوں، میں خود کو مار لوں گی۔ اور اس بار میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے غصے سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہیں کھانا مجھے بھی تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا۔ خود جاؤ بیٹھ کر۔ ظالم عورت کہتے ہی میں نے بچوں کو لیا تھا اور باہر پٹھان ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ ان دونوں کو ناشتہ کروا کر کام پر جانے کا تھا۔ مجھے تو اب یہ بھی پریشانی ہونے لگ گئی تھی کہ پورا دن نہ جانے کیوں یہ عورت میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ ماں ہے، کبھی کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کو ناشتہ کروا دیا تھا، جبکہ میری بیٹی اب بھی ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح سے امی جان بول رہی ہیں، ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، آپ کو پتہ ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ جبکہ میں نے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میری لاڈو، مجھے سب پتہ ہے میری بچی کیسی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر پر نہیں ہوں گا، اب پورا دن بھائی کا خیال رکھنا، اور اگر امی دوپہر کا کھانا نہیں دیں تو آپ دونوں دادوں کے گھر چلے جانا، میں دادوں کو بول کر جاؤں گا، دوپہر کے وقت پوچھنے آ جائیں گی۔ جبکہ وہ بولی، نہیں نہیں ایسا مت کرنا، امی اور غصہ ہو جائیں گی۔ جبکہ میں نے فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کروا کر میں ان دونوں کے لیے گھر واپس آ گیا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کیسا امتحان کھڑا ہوا ہے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اگلے لمحے میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میری بیوی ہاتھ کاٹ کر برآمدے میں ہی پڑی ہوئی تھی، اس کی کلائی سے بھل بھل خون بہے جا رہا تھا۔ یقیناً کچھ دیر پہلے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا، وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کو کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ جاگو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں سمجھی تھی، اسے اٹھائے فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ راستے میں ہی گلی کی عورت کو میرے بچے سنبھالنے کا بولا تھا اور اپنی بیوی کو لیے میں ہسپتال آ گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ عورت چاہ کیا رہی ہے۔ اس کا دل و دماغ خراب ہو گیا ہے جو یہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنا زیادہ سخت رد عمل میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر میں خاموش نہیں رہوں گا تو اس کی ماں بہنوں سے ضرور بات کروں گا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہی حرکت کی تھی اور اب دوبارہ۔ مجھے یہی ڈر تھا کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا، نبض نہیں کٹی تھی بلکہ ہاتھ ہی کٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ پر پولیس کیس بن سکتا ہے، لیکن آپ ایک گھریلو آدمی لگ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تمام روداد سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ وہ مجھے یہی سمجھاتے ہوئے بولے کہ ایسے وقت میں عورت کو اپنے شوہر کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان کے سامنے ذرا سا ڈانٹ دیں۔ جبکہ میں انہیں کچھ نہیں بول پایا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرے بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ابھی ان پر اس طرح کی ڈانٹ اثر نہیں کرے گی بلکہ وہ بدظن ہو جائیں گے۔ مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ میری بیوی ایسے کیوں کر رہی ہے، جبکہ آج تک میں نے اس کو بچوں کو لے کر کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہم دونوں کی کبھی لڑائی ہو جاتی تھی،
مگر کبھی بھی ہم معاملے کو سنبھال لیتے تھے، لیکن اب سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو میری بیوی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس ہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، آخر تم چاہ کیا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا حرکت کی ہے؟ بلا وجہ پولیس تھانہ ہو جاتا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہاری نبض نہیں کٹی۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں بولے، یعنی آپ کو میری جان سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے؟ اگر میں مر جاتی تو آپ کو پولیس تھانے جانا پڑتا۔ اس کی اس بات کی آپ کو زیادہ ٹینشن ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نیلم تم پاگل ہو چکی ہو، تمہارا دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ گھر جاتے ہی میں تمہاری ماں کو اور تمہاری بہنوں کو بلاؤں گا، پوچھوں گا آخر ایسا کل ہوا کیا ہے جو تم ایسے برتاؤ کر رہی ہو۔ جبکہ وہ چیخ چلا کر بولی، اگر آپ نے ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں دوبارہ خود کو ختم کر لوں گی۔ میرے گھر میں کوئی نہیں آئے گا، بس کہہ دیا میں نے، اور ہو سکے تو کچھ دن کے لیے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کر دے، ورنہ خدا کی قسم آج میں نے خود کو مارا ہے، کل میں ان کو بھی مار دوں گی۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میں خاموشی سے اسے لیے واپس گھر آ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ ٹھیک ہی بول رہی ہے، 2-4 دن میں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے ہی کر دوں گا۔ ویسے بھی میری ماں میرے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پورا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہا تھا۔ رات تک اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی، ورنہ آدھا گھنٹہ بھی بچے اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ دیوانی ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا کہ بچوں کو لے آتا ہوں، اماں کس طرح سے سنبھالیں گی؟ جبکہ اس بار بھی اس کا لہجہ کافی خراب سا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ آئے تو میں چلی جاؤں گی، اس گھر میں وہ قدم بچے نہیں رکھ لیں گے۔ جبکہ اس بار میں کچھ نہ بولا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح لے آؤں گا اور بچوں کو اسی کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا۔ ماں ہے، ممتا کبھی نہ کبھی تو تڑپ کر اٹھے گی۔ پوری رات میں نے اپنے بچوں کی یاد میں گزاری تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں اماں کے گھر چلا گیا تھا۔ ان کو صورتحال سے آگاہ کر کے دونوں بچے لیے تھے اور اپنی بیوی کے حوالے کر کے کام پر آ گیا تھا۔ وہ خوب چیخی چلائی تھی۔ میرے سامنے اپنے بیٹے کے چہرے پر 2 تھپڑ بھی مار دیے تھے، لیکن میں نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ ماں تھی، اسی کو بچے سنبھالنے تھے۔ اگر میں بچوں کو اس سے دور کرتا تو بلا وجہ وہ بچوں سے بدظن ہو جاتی، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ پورا دن مجھے بچوں کی یاد ستاتی رہتی تھی، یہی ٹینشن ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کس طرح برتاؤ کر رہی ہوگی۔ میں نے امی جان کو بھی کہہ دیا تھا کہ ایک دفعہ آپ بھی دن میں چکر لگا لینا، اگر انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو آپ کھلا دینا۔ جبکہ میری اماں تو کافی غصہ کر رہی تھی کہ کیا طریقہ کار ہے، تمہاری بیوی کیا پاگل ہو چکی ہے، انسانیت مر گئی ہے اس میں، ایک ماں ہو کر ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہے۔ جبکہ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ شام 5 بجے میں گھر واپس آیا تھا، مگر جیسے ہی میں اپنی گلی کے حدود میں داخل ہوا تھا، میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے گھر کے سامنے کافی مجمع جمع ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خطرے کی علامت لگی تھی۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جیسے ہی اندر کو داخل ہوا، میرا دل لمحے بھر کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ میری بیوی ماتھا پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا۔ میں فوراً ان دونوں کی طرف بڑھا تھا اور اپنی ماں کو تھامتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ آپ دونوں کیوں رو رہی ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ بولی، تمہارے بچے صبح سے نہیں مل رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ جبکہ میں نے پریشان ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔
اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں کیا بول رہی ہوں؟ مریم اور اسد کہاں پر ہیں؟ جبکہ وہ بولی، کچھ عطا پتہ نہیں، صبح سے پاگلوں کی طرح میں ڈھونڈ رہی ہوں، آپ کے نمبر پر کال کر رہی ہوں، لیکن آپ کہاں تھے؟ جبکہ میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا، وہ بند تھا۔ پورا دن میں نے موبائل فون کی طرف نہیں دیکھتا تھا، اسی وجہ سے مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ موبائل فون بند ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی پل میرے بھائی وغیرہ بھی گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ ہم نے مسجدوں میں اعلان کروا دیا ہے، آپ اب باقی جگہوں پر تلاش کریں۔ مجھے میرے بچے کا سکون چاہیے۔ اس کا انداز دیکھ کر میں دل ہی دل میں سکون میں بھی کیا تھا کہ کچھ نہ صحیح وہ تو ٹھیک ہوئی۔ اب مجھے صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہو رہی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کرنا شروع ہو گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی میں نے کمپلین درج کروا ڈالی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کے اولاد کے معاملے پر میں کسی قسم کی کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ مدرسہ، سکول، ٹیوشن، سرد خانے، ہسپتال، ایک ایک جگہ میں نے دیکھ لی تھی، مگر میری بچی اور میرا بچہ کہاں گئے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ رات 11 بجے میں گھر لوٹا تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ میری بیوی روتے ہوئے میرے سینے سے لگی تھی اور ہچکیوں سے بولی، کچھ پتہ نہیں چلا گیا کہاں ہیں ہمارے بچے؟ جبکہ میں اس کو گلے سے لگاتا ہوئے بولا، پریشان نہ ہوں، مل جائیں گے بچے۔ اس طرح وہ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، تم دعا کرو۔ جبکہ وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ محلے داروں نے اور میرے خاندان والوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ پوری رات میری حالت عجیب و غریب سی ہو رہی تھی۔ زندگی کے یہ 3 دن میرے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھے۔ میں فجر میں ہی جاگ گیا تھا، جبکہ میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ ابھی میں وضو وغیرہ بنا کر باہر آیا ہی تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً محلے دار یا پھر کوئی رشتہ دار ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو محلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بھائی، آپ کے دونوں بچے قبرستان میں پڑے ہوئے ملے ہیں۔ جبکہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بولا مزید کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ بھائی جان، حوصلہ رکھنا۔ جبکہ میں چیخ مار کر بولا، پاگل ہو چکے ہو تم، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بلند آواز سن کر میری بیوی باہر آ گئی تھی اور ہم دونوں ہی قبرستان کی طرف پہنچے تھے۔ جائے واردات پر پولیس بھی پہنچ چکی تھی، جبکہ واقعی میرے دونوں پھول سے بچے قبرستان کے آخری کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جس سے میں ابھی کٹ کے مر جاؤں گا اور مجھے اسی قبرستان میں دفنا دیا جائے گا۔ میری بیوی بھی خوب سارا روئی تھی۔ پولیس ان کو لے کر چلی گئی تھی کہ میں نے منع کر دیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب یہ ایک قانونی مسئلہ بن چکا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم ہونا بہت ضروری تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور 3 دن کے بعد اچانک ہی ہمارے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ میں اور میری بیوی حیران رہ گئے تھے۔ سب ہمارے دکھ کا احساس کر رہے تھے، مگر جو بات پولیس نے آ کر مجھے بتائی وہ سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ آپ کے بچوں کو باقاعدہ طور پر گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے اور آپ کی بیوی کے فنگر پرنٹس آئے ہیں۔ یہ حرکت کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیوی کی ہے۔ جبکہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر اپنی بیوی پر ڈالی تھی تو وہ بدیانی کیفیت میں چیخنا چلانا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جبکہ میں اس بار اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب چیزیں مجھے اب کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا بلا وجہ اپنے بچوں سے چڑنا، ان کو مارنا پیٹنا، گھر سے نکال دینا، کھانا نہیں دینا، یہ سبھی وہ حرکتیں تھیں جو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا تو وہ ہوش میں آئی اور پھر زمین پر روتے روتے بیٹھتے ہوئے بولی، وہ آپ کی اولاد نہیں تھے، وہ ناجائز بچے تھے۔ جبکہ میں اگلا سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ دراصل میں اور میری بیوی شادی کے 3 مہینے ہی
ہنی مون پر چلے گئے تھے، مگر ہماری کار کو کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی کو رون دیا گیا تھا، ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا۔ اس بات پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا، مگر میری بیوی کافی اثر انداز ہو گئی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کا نصیب تھا، اس لیے وہ جی گئی تھی۔ مگر اگلے مہینے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ ہمارا دھیان ادھر ادھر بالکل بھی اس طرف نہ گیا تھا کہ یہ بچے ان کے ہو سکتے ہیں، اور پھر اسد کے وقت بھی اچانک ہی ایک بار ہمارے گھر ڈکیتی ہوئی، اور وہی ڈاکو ہمارے گھر چلا آیا تھا جس نے میری بیوی کو دوبارہ زد و کوب کیا تھا اور اس کی عزت لوٹی تھی، اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جبکہ اس بار میں کچھ نہیں بول پایا تھا، وہ مزید بولی۔ یہی بات میرے دل و دماغ پر سوار تھی، اس لیے میں نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا تھا۔ یہ آپ کی اولاد نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کو مار دیا تھا۔ میں نہیں رکھنا چاہتی تھی ایسی غلیظ اولاد کو، جبکہ میں حیران ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چلو میرے بچے وہ نہیں تھے، مگر وہ اس کے بچے تو تھے، اس نے تو خود انہیں جنم دیا تھا۔ پولیس اسے لے کر چلی گئی، میں نے بھی اس کی بیل نہیں کروائی، اور میں کس بحاف پر اس کی بیل کرواتا؟ وہ ایک قاتل تھی، اور اس کا مقدمہ اب چلنا ہی تھا۔ میں نے بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اولاد میری نہیں تھی، مگر جس طرح کا درد مجھے محسوس ہو رہا تھا، میں اس تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کیا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا تھا، اپنے منہ سے ان کے کان میں اذانوں دی تھی، اپنی انگلی سے انہیں گھٹی دی تھی۔ بھلا کیسے میں انہیں بھول جاتا؟ میں نے 2 مہینے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی تھی۔ میں قاتل عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو، جو اپنی سگی اولاد کو مار ڈالے۔ اب عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، جبکہ میں ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں گیا۔ اس نے کئی بار خواہش ظاہر کی ہے، مگر میں ہر بار اس کی خواہش کو رد کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔